ہر انسان کے نیک عمل کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزے کا معاملہ دیگر اعمال سے مختلف ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں، نیک اعمال، جن کے بارے میں ہم تک یہ علم پہنچا کہ اگر ہم کوئی یہ عمل کریں گے تو اس عمل کے بدلے میں اتنا ریوارڈ ملے گا، اتنی ہمیں جزا ملے گی۔ مثال کے طور پہ اگر نماز کوئی مرد جو ہے وہ اکیلے میں پڑھتا ہے تو بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، تو اس کو ایک نماز، فرض نماز پڑھنے پہ ایک نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ لیکن وہی شخص اگر مسجد میں جا کے جماعت سے نماز ادا کرتا ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس شخص کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اجر بتا دیا گیا۔ عمل جو ہے، مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھ لو، تمہاری ایک نماز 27 نمازوں کے برابر لکھ دی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کی، اس انویسٹمنٹ پہ 1 لاکھ روپیہ ملا، اور ایک اور جگہ انویسٹمنٹ کیا جہاں پہ 27 لاکھ روپیہ مل رہا ہے۔ تو ہم میں سے سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور سارے لوگ یہ کوشش کریں گے کہ نہیں بھئی ہم وہاں پہ انویسٹ کریں جہاں پہ ہمیں پروفٹ جو ہے وہ 1 لاکھ کے بجائے 27 لاکھ مل رہا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جب دین کا معاملہ آتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے اجر کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس میں بالکل کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ علم ہم تک پہنچایا گیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ اللہ نے اس کی جزا اور اس کے ثواب کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا۔ اور حدیث کے پہلے حصے سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اعمال کا اجر جو ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 700 سے تو انشاءاللہ زیادہ ہی ہوگا، تبھی اللہ نے اس کو مینشن نہیں کیا۔ اگر یہ 700 کی کیٹیگری میں ہوتا تو یہاں پہ مینشن کر دیا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں اتنا عطا فرمائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ہم آج دنیا میں اس کا جو ہے حساب نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو روزے سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کے نتیجے میں ہمارے لیے دنیا میں بھی ایک خوشی رکھی جو ظاہری طور پہ چھوٹی لگتی ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ہمارے لیے افطار کے وقت بھی خوشی رکھی۔ آبویسلی جب انسان صبح سحری سے لے کے افطار تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو افطاری میں جب سامنے پکوڑے آتے ہیں تو پکوڑے شریف کو دیکھ کے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے انسان جو ہے وہ کہتے ہیں پھولے نہ، وہ خوشی سے پھولے نہ سمانے والا کیس ہو جاتا ہے۔ تو حالت تو ایسی ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ افطاری کے وقت ہمیں وہ خوشی عطا فرماتا ہے کہ جب انسان افطاری کرتا ہے تو اس افطاری کی وجہ سے جو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، سکون ملتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ایک خوشی تو اللہ نے دنیا میں ہی ہمیں دکھا دی۔ دوسری خوشی کیا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یہ وہ اصل موقع ہے کہ جب ہمیں اپنے اس روزے کی اصل قیمت کا پتہ لگے گا، جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ وہاں پہ پھر وہ لوگ جو روزہ دار تھے وہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں کوشش کر کے وہ روزے رکھ لیے، آج ہم جب اپنے رب سے ملاقات کریں تو اللہ نے ہمیں خوش کر دیا کیونکہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ ہمارے کام آ گیا۔ تو یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی رکھی اس عمل کے نتیجے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے ان بندوں کو خوش کر دے گا جو کہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بسانت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حالانکہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، ہمارا سارا جو جسم کے اندر سسٹم چل رہے ہیں جس میں ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے اور سرکولیٹری سسٹم بھی ہے اور نروس سسٹم بھی ہے، بہت سارے سسٹمز ہیں، ان تمام سسٹمز کے اندر
جو ساری چیزیں کام کرتی ہیں ان میں کچھ چیزوں کے آؤٹ پٹس اچھے لگتے ہیں ہمیں، کچھ کے برے لگتے ہیں، اور منہ سے جو ہے وہ بسانت کا آنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے کراہت آتی ہے، کسی انسان کو بھی پسند نہیں ہے، اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے تو اور دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ عام روٹین میں اس بندے کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہوتا، یہ سارے دن میں جب کھاتا پیتا ہے اور اس کا سسٹم جو ہے وہ نارمل چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن اس نے چونکہ روزہ رکھا ہے میری رضا کی خاطر، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے یہ ایک کراہیت والا عمل جو ہے وہ اس کے لیے بھی تنگی کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی اگلے دن روزہ رکھتا ہے، اور پھر اگلے دن روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی قیمت لگا دی کہ اللہ کو اس چیز کی خوشبو جو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب اللہ نے ہمارے نزدیک کراہت والی چیز کی قیمت رکھی ہے تو اس روزے دار کے سارے وجود کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی۔ ایک ایک عمل جو ہم روزے کی حالت میں کرتے ہیں، نیکی کا عمل، اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ جب ہم سارا دن روزے کی حالت میں اللہ کی خاطر روزے کی حالت میں گزارتے ہیں تو اس دن کا جو ایک ایک لمحہ ہے اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی۔